2 سبق ہو چکے ہیں، ہم مفصلاً اس کی وضاحت کر چکے ہیں. ابھی آج ہم پڑھتے ہیں کہ نصیب کس کا کیا ہوگا اور اس کی شروط کیا ہے. ہر ایک کے نصیب کی شروط کیا ہے اور نصیب کیا ہے. نقشہ بناتے ہیں. جو شخص فوت ہو جانے والا ہے نا، ٹھیک ہے، درمیان میں کس کو رکھیں گے؟ زوج زوجہ، زوج زوجہ، یعنی میت میتہ. یعنی جو شخص فوت ہو رہا ہے یا زوج ہوگا یا زوجہ ہوگا. اگر نہیں ہے تو میت تو ہے ہی نا، میتہ یا میت. اب یہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے کتنے رشتے بنتے ہیں؟ 4. کتنے رشتے بنتے ہیں؟ 4. بنوہ، یعنی جو اس کی اولاد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنوہ. اور بنوہ کو کیا کہتے ہیں؟ فروع الورثہ. فروع الورثہ یعنی اس کی فروعات، کیونکہ اس سے آگے چلتی ہیں نا اولاد. اور دوسرا تعلق کیا ہوگا فوت ہو جانے والے سے؟ دوسرے قسم کے لوگ ابوہ، اس کے والدین ہوں گے. تو ابوہ کو کیا کہتے ہیں؟ اصول الورثہ. ابوہ کو کیا کہتے ہیں؟ اصول الورثہ. تیسرا تعلق کیا ہو سکتا ہے کسی کا فوت ہو جانے والے شخص سے؟ اخوہ. کیا ہے؟ اخوہ کو کیا کہتے ہیں؟ حواشی قریب. حواشی قریب. اور چوتھا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ عمومہ. کیا ہے؟ اس کے چاچے تائے خالہ سارے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عمومہ. تو عمومہ کو کیا کہتے ہیں؟ حواشی بعید. حواشی بعید. کیوں کہ یہ بعید ہیں، میراث میں ان کا نصیب بہت دور ہے، اور اخوہ قریب ہیں. تو لہذا کتنے تعلق ہوئے؟ فروع الورثہ، اصول الورثہ، حواشی قریب، حواشی بعید. پہلے جو ہے ابن بنت. ابن فروع الورثہ میں جو میراث ملے گی پہلے سٹیپ میں ابن اور بنت دونوں ہوں گے. ابن اور بنت. آگے جن کو میراث ملے گی وہ اولاد الابنا. اولاد یعنی بیٹوں کی اولاد کو ملے گی. بیٹیوں کی یعنی نواسوں کو نہیں، نواسے نواسیوں کو نہیں، بلکہ پوتروں کو، پوترے پوتریوں کو، دوترے دوتریوں کو نہیں. یہ دیکھیں اب آپ سلسلہ کس سے چلائیں گے؟ ابن سے نا. تو ابن الابن، ابن بنت الابن، بنت الابن. وَإِن نزل، وَإِن نزل یعنی اسی طرح آگے اغلبیت اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہی لوگ زندہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اس کے فوت ہوتے وقت. یعنی بہت کم ہے نا کہ پڑپوترے ہوں، یہ تو بہت کم ہوتا ہے. یا بیٹا ہوگا یا پوترے ہوں گے، پڑپوترے ہونا بہت کم ہے. اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ اسی طرح آگے پھر ابن ابن الابن، بنت ابن الابن. صحیح، یعنی اولاد الابنا میں میراث چلے گی. آگے آ جائیں اصول الورثہ. پہلے کیا آئے گا؟ اب، فادر. صحیح. اس کے بعد یعنی مدر. آ گیا. اب کے بعد کون آئے گا؟ جد یعنی گرینڈ فادر. اور اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ جدہ، گرینڈ مدر، یعنی دادی اور دادا. دادی اور دادا. کی طرف سے جو ہے نا نانا نہیں لیں گے، صرف نانی، یعنی جدہ. صرف کیا ہے؟ جدہ یعنی نانی. اب یہ کیا ہو گئے؟ فروع الورثہ. یہ کیا ہو گئے؟ اصول الورثہ. وَإِنْ عَلَى، وَإِنْ عَلَى کس سے چلے گا؟ جد سے. کس سے چلے گا؟ جد سے. صحیح ہو گیا. چلو اس کے بعد یہ لائن کس کی آ گئی؟ حواشی قریب. اخ شقیق. اخ شقیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو فوت ہوا شخص ہے نا، اور یہ جو زندہ شخص ہے جو اس کا بھائی ہے، دونوں کا کیا ہے؟ ماں اور باپ ایک ہی ہیں. دونوں کے ماں اور باپ. اگر دونوں کے ماں اور باپ ایک ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخ شقیق. اخ. اس کے بعد کیا آئے گا؟ اخت شقیقہ. اخت یعنی جو شخص فوت ہوا ہے وہ اور یہ جو عورت ہے یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں سکے، یعنی ماں اور باپ ایک ہیں. یہ معنی اخت شقیقہ.
اس کے بعد کیا ہے اخ لی اب. اخ مطلب کیا ہوا کہ جو شخص فوت ہوا ہے اور یہ جو شخص زندہ ہے یہ دونوں بھائی تو ہیں لیکن باپ ایک ہے ماں کیا ہے مختلف ہے. یعنی ماں ایک نہیں ہے باپ ایک ہے. تو لہذا اخ لی اب یعنی باپ کی طرف سے بھائی ہیں ماں کی طرف سے نہیں. اس کے بعد کیا آئے گا اخت لی اب. مطلب کیا ہے کہ یہ بہن ہے فوت ہو جانے والے شخص کی صرف باپ کی طرف سے. یعنی ماں باپ ایک نہیں ہے باپ کی طرف سے بہن ہے ماں کی طرف سے نہیں. ادھر آ جائیں کیا آ جائے گا اخ لی ام اخت لی ام. یعنی ماں ایک ہے باپ نہیں. یعنی ماں کی طرف سے تو بھائی ہیں لیکن باپ کی طرف سے نہیں. دونوں کو کیا کریں گے ملا کے لکھیں گے. کیوں کہ اخوالی ام اخ لی ام اخت لی ام کو جو نصیب ملتا ہے الگ الگ نہیں ملتا بلکہ مشترکہ ملتا ہے. اس کے بعد کیا آ جائے گا ابناء الاخوہ ابناء ابن اخ شقیق ابن اخ لی اب. اب یہ لائن کو کیا کہتے ہیں حواشی قریب. حواشی قریب میں کتنے لوگ آگے 3. الاخوۃ الاشقاء یعنی سکے بھائی. الاخوۃ الام یعنی ماں کی طرف سے بھائی. الاخوہ اب باپ کی طرف سے بھائی. اسی طرح بہنیں بھی آ جائیں گی. اسی طرح ان کے اولاد بھی آ جائے گی یعنی بھتیجا یعنی سکے بھائی کا بیٹا ہے یا ستیلے بھائی کا بیٹا ہے. یہ مطلب یہاں پہ کیا آ جائے گا عموما عام شقیق یعنی سکا چاچا. عام لی اب یعنی باپ کی طرف سے چچا ہے یعنی باپ کا جو بھائی ہے وہ صرف باپ کی طرف سے ہے. اس کے بعد کیا آ جائے گا ابن عام شقیق ابن عام لی اب. صحیح ہو گیا. یہاں پہ کیا آ گیا ہے المعتق اور المعتقہ. صحیح ہو گیا المعتق اور المعتقہ. مطلب کیا ہو گیا اب اگر آپ